بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ ریاست جموں و کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑے ریجنوں وادی کشمیر، جموں، لداخ، پونچھ، کرگل، بلتستان اور گلگت اور درجنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ پیچھے بیان کیے گئے ریجنوں کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ 10 کروڑ سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ خطے کی سرزمین وجود میں آئی اور اس عمل کو بھی 10 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ ہزاروں سالہ تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دہلی سے کابل، کبھی لداخ سے سندھ کے ساحل کراچی تک پھیلی نظر آتی ہے، اور کبھی اسی ریاست میں درجنوں چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں نظر آتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ 15 اگست سن 1947 کو قائم ہوئی۔ ریاست جموں و کشمیر ہے اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی۔ سامعین، کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 مارچ 1846 کو معاہدہ امرتسر کے ساتھ ہی ہوا، جس کے ذریعے گلاب سنگھ نے انگریز سے 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں و کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ خرید کر غلام بنایا، جبکہ گلگت، بلتستان، کرگل اور لداخ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ حکمران طبقہ اقلیتی تھا، جبکہ خطے کے 85% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اس لیے حکمران ہمیشہ مسلمانوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1846 کے بعد ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف 1931 تک کوئی نمایاں آواز نہیں اٹھی۔ اگرچہ اس عرصے میں مسلمانوں کی نصف درجن سے زائد انجمنیں یا جماعتیں بن چکی تھیں، مگر ڈوگرا کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سر نہ اٹھا سکے۔ سامعین، جب ہم ریاست جموں و کشمیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی، اور یوں پوری ریاست سراپا احتجاج بن گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی، مگر اس کے بعد ریاست کی عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا۔ ڈوگرا حاکم کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے، جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ ریاستوں کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا، مگر ڈوگرا تاخیری حربے استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سری نگر کی طرف رخ کیا اور سری نگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور مہاراجہ کشمیر دارالحکومت سے بھاگ کر جموں چلا گیا۔ سامعین، 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضہ کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، لہذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر پر قابض ہو گئیں۔ دوسری طرف عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہیں ہوئی۔
سامعین، دوسری طرف جب سری نگر میں بھارتی قبضہ ہوا اور آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو گلگت میں بھی بغاوت ہوئی۔ ڈوگرا گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ بلتستان اور وادی گریز، تراغبل، کمری، کلشئی، منی مرگ اور دیگر علاقوں میں 1948 تک جنگ جاری رہی۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے اس پر کنٹرول کیا۔ انگریز کے بر صغیر سے چانے کے بعد کشمیریوں کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی، مگر ریاست جموں و کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ جب سے اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔